بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ سمجھتے ہیں اتنی آسانی سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، اتنی آسانی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، ہم نفرتیں بانٹیں گے، ہم آپس میں بغض کریں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کی انتہا کریں گے، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے، تھوڑے تھوڑے بات پر خاندان کی عزتیں لوٹ دیں گے، سارا مال اور اسباب اٹھا کر کے عدالت میں خرچ کر دیں گے، وکیلوں کو دے دیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو۔ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں آپس میں لڑائی ہو جائے، آپس میں جھگڑے ہو جائے، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ دنیا کا صرف ایک ہی دین ہے جو تمہیں جھگڑوں سے بچا سکتا ہے، جو 700 سال تک نہیں بلکہ نسل در نسل جس قوم کے اندر تلواریں چلتی ہو، یہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد ہو جائے، پیغمبر چلے جائیں ان لوگوں کے پاس جو اوس اور خزرج کی شکل میں مدینے میں آباد ہے اور یہودی سازش کر کر کے دونوں قبائل کو لڑا رہا ہے، اور ہر قبیلہ یہ اعلان کر کے جاتا ہے اگر مجھے مار دیا جائے تو میرے بعد میرا بچہ اس کا ذمہ دار ہوگا، کہ یہ انتقام لے گا جس کے ہاں نسلیں در نسلیں تلواریں چلتی ہو، جہاں ایک دوسرے سے خون کی بات آتی ہو، جہاں نسلیں مرنے لٹنے پر مر جائیں، جہاں تلواریں ہر وقت کھنکتی رہتی ہو، جہاں میدان ہر وقت تیار رہتا ہو، جہاں ایک دوسرے کے گریبان کو پھاڑنے کی تیاریاں ہوتی رہتی ہو، ایسے وقت میں حضرت محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ پھر یہ اوس اور خزرج کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی انصار صحابہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب وقت آئے مکہ چھوڑنے کا، جب اللہ تمہیں حکم دے آ جانا، ہم مدینے میں آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہی اوس اور خزرج ہیں جن کے درمیان میں تلواریں چلتی تھی، جن کے دلوں میں نفرتیں بھر دی گئی تھی، جو آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ میرے پیغمبر کی محبت کی زبان سنی، میرے پیغمبر کی محبت کی آنکھیں دیکھی، میرے پیغمبر کی محبت بھرا چہرہ دیکھا، میرے پیغمبر کا محبت بھرا کردار دیکھا، میرے پیغمبر کی محبت بھری سیرت دیکھی، میرے پیغمبر کے محبت بھرا انداز دیکھا، میرے پیغمبر کا ہر کام اپنی زندگی میں اتارے اور اتار کر کے انہوں نے وہ زندہ مثال قائم کر دی کہ آج تک اور قیامت تک وہ تاریخ نہ دہرائی جائے گی، نہ ایسی تاریخ بن سکتی ہے کہ جن کے دل آپس میں ٹکڑے ہو چکے تھے، جو دل آپس میں لڑے ہوئے تھے، جو دل آپس میں جھگڑے ہوئے تھے، جو خاندان کے خاندان بٹ چکے تھے، جو نسل در نسل تباہ ہو چکے تھے، یہ محمد کے وہ غلام بنے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ آئیے، ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ نبی کے صحابہ، وہ نبی کے جانثار، وہ نبی کے وفادار، نبی کے آنے کا وقت ہے، پہاڑوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے تنوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ چاروں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کی اونٹنی آتی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کی سواری آتی ہے کہ نہیں؟ آج مدینے میں استقبال ہو رہا ہے۔ آؤ دنیا والے دیکھو، بادشاہ کے تمام وزیر ہوتے ہیں، تمام فوجی ہوتے ہیں، یہاں تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی محبت اور اپنے ایثار کا یہ عالم ہے، یہ محبت کا ایثار کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں، فوج اپنی جان چرا کر کے بھاگ جاتی ہے، فوج پیٹھ پر اپنے گولیاں کھا لیتی ہے۔ یہ محمد کے جانثار ہیں، جتنی سینے پر ان کے گولیاں ہوں گی، جن کے تلوار کے زخم جتنے سینے پہ ہوں گے، اتنے ہی ان کے پیٹھ پر، ان کے پیروں پر، جسم کا ہر ایک حصہ محمد الرسول اللہ کی جانثاری میں قربان ہوتا ہے۔ وہ مدینے پہ کھڑے ہو گئے، پہاڑوں پہ کھڑے ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور یہ دعائیں دیتی ہیں اور یہ زبان سے کہتی ہیں قد طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ دیکھو ان پہاڑیوں کے بیچ میں وہ سورج آ رہا ہے، وہ چاند آ رہا ہے، وہ بدر آ رہا ہے، جس کی روشنی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو ایک مرتبہ طلوع ہو گیا ہمیشہ طلوع رہے گا، جو ایک مرتبہ نکل گیا ہمیشہ اپنی
آتا، وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے، وہ آج مکے میں آیا ہے، کل مدینے میں ہوگا، وہی جب مرتہ حدین میں ہوتا ہے، کبھی احد میں ہوتا ہے، کبھی وہ شام میں ہوتا ہے، کبھی وہ حبش میں ہوتا ہے، اور اس چاند کی روشنی پوری دنیا میں ظاہر ہو کے رہے گی، اور ہوئی آج مدینے میں موجود ہے، لیکن اس کی روشنی دنیا کے ایک ایک حصے میں ہے، وہ مدینے میں موجود ہے لیکن اس کا نور ہر ایک مسلمان کے دل میں موجود ہے، اس کی محبت ہر ایک کے دل میں موجود ہے، وہ نور ہے جس کے اندر غروب ہے نہیں ہے، وہ بہار ہے جو چھا گئی تو چھا گئی، اب یہ ہٹنے والے نام نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ترانے گاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی زبان سے کلمات کہتی ہیں، یہ اوس اور خزرج، بعد میں ان کا نام انصار صحابہ رکھا گیا، اور ان کے دل کی محبت کا یہ عالم ہے، یہ آپس میں محبت کرتے تو دنیا یہ کہتی کہ یہ تو کل کو آپس میں لڑتے تھے، یہ کون سا مسئلہ ہے، ایک خاندان جو دوسرے خاندان سے لڑتا ہے، جب ان سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو آپس میں محبت کر لیتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے، مدینہ یہاں ہے، مکہ وہاں ہے، شعیب رہنے والے روم کے ہیں، بلال رہنے والے حبش کے ہیں، دوسروں کے ملک الگ، جن کی تہذیب الگ، جن کا زبان الگ، جن کا طریقہ الگ، جن کا تمدن الگ، محمد کے غلام بن گئے، بس یہی کافی ہے، آ گئے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ، صحابہ کی جماعت آ گئی، مکہ سے ہجرت کر کے 500 کلومیٹر دور کے فاصلے پر آتی ہے، اور آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے انصار و مہاجر کیا کرتے ہیں، دیکھو محبت کی زبان دیکھو، میرے پیغمبر محبت کرتے تھے، صحابہ محبت کرتے ہیں، میرے پیغمبر کسی سے اگر نفرت کرتے تو میرے صحابہ بھی نفرت کرتے، میرے پیغمبر اگر کسی سے کوئی پیار سے جملہ کہتے تو میرے پیغمبر بھی پیار سے، میرے پیغمبر کے اصحاب بھی پیار کا جملہ کہتے، میرے پیغمبر اگر سخاوت کرتے تو صحابہ بھی سخاوت کرتے، میرے پیغمبر اگر عدالت لگاتے، انصاف کرتے تو صحابہ بھی انصاف کرتے، میرے پیغمبر سچ بولتے تو صحابہ بھی سچ بولتے، میرے پیغمبر اگر اپنے گھر کی بیویوں کو خوش رکھتے تو صحابہ بھی اپنی بیویوں کو خوش کرتے، میرے پیغمبر نماز پڑھتے، سجدے سے سر نہیں ہٹاتے، صحابہ بھی سجدے سے سر نہیں ہٹاتے، اگر میرے پیغمبر سفر میں ہوتے تب بھی نماز پڑھتے، حضر میں ہوتے تب بھی نماز پڑھتے، کسی حال میں ہوتے نماز پڑھتے، صحابہ بھی کہیں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، میرے پیغمبر اگر زہد و ورع کے امام تھے تو صحابہ بھی زہد و ورع کے امام بنے، اگر میرے پیغمبر ہدایت کے شمع تھے، چراغ تھے، تو میرے پیغمبر کے اصحاب بھی چراغ تھے، ہدایت کے چراغ تھے، روشنی تھے، ہدایت کے، اللہ کے دین کے، اور پیغمبر کی زبان نے یہ لفظ وعدے کر دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میرے مثل ستاروں کے ہیں، جس کی اقتدا کرو گے راہیاب ہوگی۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ سورج سے چاند اپنی روشنی حاصل کرتا ہے، اور چاند اور ستارے یہ سارے کے سارے روشنی حاصل کرنے والے سورج سے ہیں، میرے پیغمبر صحابہ کے مقابلے میں اور صحابہ کے سامنے سورج کی طرح ہے، انہوں نے ہر وہ چیز حصہ حاصل کیا جو حضرت محمد رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی مثال نہیں دے دی اصحاب النجوم، آؤ آسمان نبوت پر یہ وہ سورج نکلا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی بھی روشنی نہیں رہے گی، اب یہ انتہا ہے روشنی کی۔ اسی طرح میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود کہا سراجا منیرا، کہ ہم نے پیغمبر کو سراج منیر بنایا ہے، جس طرح روشنی کے اور جس طرح روشنی کے تمام درجات سورج پر مکمل ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبوت کے تمام کمالات اور درجات حضرت محمد الرسول اللہ پہ مکمل ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں دوستوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب مدینے میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اللہ کا دین ان کے دلوں کے اندر آیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جب ہجرت کرنے والے مکے سے آنے والے صحابہ کرام کو دیکھا، مدینے کی ہوا بدلی ہوئی ہے، بلال بھی بیمار ہیں،
صحابہ بیمار ہو چکے ہیں، ہر کوئی مکے کی یاد کرتا ہے، مکے کی گلیوں کو یاد کرتا ہے، وہاں کی بہاروں کو یاد کرتا ہے۔ اتنا آسان ہے ہجرت کرنا، اتنا آسان ہے ہجرت کرنا، اپنے گھر کو چھوڑنا اتنا آسان ہے۔ 500 کلومیٹر دور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، جس کی جلوہ گاہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اسی کعبۃ اللہ کے ارد گرد رہے۔ یہی وہ کعبۃ اللہ ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے تیار کیا۔ آپ کے گھر والے اسی کعبۃ اللہ کے مجاور بھی ہیں، اسی کعبۃ اللہ کے ذمہ دار بھی ہیں، ولی بھی ہے۔ آج وہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو جب مکے سے نکالا گیا، اللہ کے نبی جب مدینے کی طرف آئے تو میرے عزیزو، میں اگر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتا ہوں، مجھ پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ جب مکے کو چھوڑ رہے تھے، آپ کے اوپر کتنی بڑی تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی چھوڑ کے آئے، صحابہ آگے، صحابہ نے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ گھبرانا نہیں، طلاق دے رہا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی اپنے مہاجر بھائی کے لیے جو مکے سے آئی، گھر ہے تو گھر کے 2 حصے کر دیے، ایک اپنے مہاجر بھائی کے لیے، باغ ہے تو باغ کے 2 حصے کر دیے، ایک اپنے مہاجر بھائی کے لیے۔ میرا عزیزو، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ پھر انسان کو انسان بنا دے، انصار و مہاجر کی طرح مل کے رہے ہم، یا رب انصار و مہاجر کی طرح مل کے رہے ہم، پھر انسان کو ایک انسان بنا دے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو حیوانیت جاگ چکی ہے، دشمن ہم کو دیکھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، صرف مسلمان سمجھتا ہے، صرف مسلمان سمجھتا ہے، اس کی گولیوں پر لفظ صرف مسلمان کا ہوتا ہے، اس کے حملے کا انداز صرف مسلمان کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ڈھونڈتا کہ یہ کون لوگ، کس طبقے کے لوگ ہیں، انہیں چھوڑ دیں گے، نہیں، صرف ایک مسلمان کو۔ اور ہم ایک دوسرے کے اوپر، ہم کون ہوتے ہیں کسی کی جنت کے ٹھیکیدار؟ جنت کا ٹھیکیدار صرف اللہ، صرف اللہ۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت عجیب و غریب ہے۔ ایک آدمی شرابی تھا، زندگی بھر شراب پی، 1 منٹ کے لیے کبھی مسجد کا رخ تک نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت عجیب ہوتی ہے، رحمت حق بہانہ نچوڑے، بندے کو تلاش تلاش کر کے اللہ کی رحمت جا کر کے پہنچتی ہے۔ اللہ جب کسی کو مقبول کرنا چاہتا ہے، کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے اور کسی کے بلند مرتبے تک پہنچاتا ہے تو اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ شرابی ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے اور راستے میں گزر رہا ہے، اور ایک قرآن کا ورق ٹکڑا زمین پر گرا تو اسے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جھاڑا، اور جھاڑنے کے بعد ایک پاک کاغذ میں لپیٹا اور گھر کے اندر گیا، اور ایک عطر دان رکھا ہوا تھا، اسی عطر دان کے اندر وہ ٹکڑا رکھا، شراب کے نشے میں لت پت ہے، اور یوں کہے جا رہا ہے یہ رب کائنات کا کلام ہے، خدا پاک ہے، اس کا کلام پاک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک زمین پر ٹکڑا پڑا ہو اور کسی ناپاک کا گستاخ کا قدم پڑ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگ تو یہ سمجھے تھے آج ہم جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ تو کبابی ہے، یہ تو بڑا گنہگار ہے۔ کبھی اس نے اپنی زبان سے تو ایک مرتبہ بھی اللہ نہیں کہا ہوگا، مسجد کی طرف رخ نہیں کیا، نمازی بھی نہیں تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، حج بھی نہیں کرتا تھا، تمام سارے اعمال نہیں کرتا تھا، دین کے بالکل قریب نہیں تھا۔ یہ تو ظاہر بات ہے جنازہ پڑھنا ہمارا کام ہے، ہم پڑھ لیں گے، ہماری ذات پر حق ہے، ہم پڑھ لیں گے۔ اس کی ایک مسلمان کا حق ایک مسلمان کے اوپر ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھے، اسے کفنائے، اسے دفنائے، ہم حق ادا کرتے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ظاہری اعمال تو یہ ہے اللہ اسے معاف نہ کرے، کیونکہ شرابی ایسا شراب ایسا گناہ ہوتا ہے، شراب ایسا گناہ ہوتا ہے جو صرف اس کی ذات کو ہی برباد نہیں کر
تباہ کر دیتا ہے، اس کے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شراب وہ نشہ ہوتا ہے جس کی بیماری اور جس کی آزاری اور جس کے معاملات کے سلسلے میں قرآن بالکل واضح کرتا ہے، لیکن رب جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ کا نظام عجیب ہے، اللہ کس پر نظر کرم کرتے، کس کے اوپر خدا کی رحمت ہو جائے کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو ہر وقت نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصے لینا چاہیے۔ تبادلوا الخیرات، نیکیوں کی طرف چلو، اللہ قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ دن رات 24 گھنٹہ ہم سجدوں میں پڑے رہیں اور اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو تمہارے سجدوں کو قبول کرے اور چاہے تمہارے سجدوں کو تمہارے منہ پہ مار دے، تمہاری نمازوں کو تمہارے منہ پہ مار دے، تمہاری زکات اور حج کو مار دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جب چاہے تو قبول کرے۔ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ وہ عمل دے جسے اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو، وہ توفیق دے۔ جنازہ اٹھا، دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی۔ بستی والوں کو بڑی حیرت، زندگی بھر شراب پیتا رہا، زندگی بھر لت پت رہا گناہوں میں، ہمیشہ نشے کی حالت میں مست رہتا تھا، اس کا یہ عالم کس کی قبر سے خوشبو پھوٹی؟ دوڑتا ہوا ہر کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس کے گھر پہ اس کی بیوی سے جا کر کے معلوم کر راز کیا ہے؟ اللہ نے اچانک اس کی قبر سے خوشبو کیسے پھوڑ دی؟ بیوی سے جا کے پوچھا تو بیوی نے کہا عمل تو کوئی نہیں تھا، عمل تو کوئی نہیں تھا، ہم نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نیک عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہاں ایک دن قرآن کا ٹکڑا اٹھایا تھا اور اٹھا کر کے یہ جو عطردان رکھا ہوا ہے اس میں رکھ دیا تھا۔ اللہ کو اتنا عمل مقبول ہوا، پسند ہوا، اللہ نے گویا کہ یوں کہا کہ جو میرے کلام سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میرے کلام کو اٹھا کر کے جب وہ عطردان میں رکھ دے گا تو آج جب اس کا میرا معاملہ آیا ہے تو میں کیا اس کی قبر کو خوشبو سے نہ بھر دوں؟ تو رحمت حق بہانہ میں جویت، یہ انصار صحابہ، یہ مہاجر صحابہ، یہ آپس کی محبت، یہ آپس کا تعلق صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زبان تھی، یہ محبت سکھاتے تھے۔ پتہ ہے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد بھی، دو بیٹیاں آپ کو منسوب ہیں، دشمنوں نے ہوا اڑا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا، بیعت کی صحابہ سے، صحابہ بیٹھ گئے بیعت کرنے کے لیے، اے اللہ کے نبی ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ یہ نبی کی محبت تھی حضرت عثمان سے، صحابہ کی محبت تھی حضرت عثمان سے۔ بیٹھ گئے صحابہ، ادھر سے پتہ چلا کہ عثمان غنی کے سلسلے میں جو افواہ اڑی تھی وہ غلط تھی، لیکن محمد اپنے ہاتھ کو کھینچنا مت، تمہارا ہاتھ نیچے ہے، بیچ میں ہاتھ میرا ہے، صحابہ کا ہے اوپر سے ہاتھ میرا ہے، کھینچنا مت۔ نبی کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں کھینچا، اور وہ وقت آیا کہ جب صحابہ نے جو بیعت کی تھی، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی کے خون کے سلسلے میں جتنی تنگ دستی اور جتنے تندہی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا، تاریخ کے اوراق پٹول ڈالیے، آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا۔ ہر صحابی کھڑا ہوا ہے حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلہ لینے۔
یہ محبت تھی جس کو صحابہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا تھا کہ آپس میں کیسے محبت کی جاتی۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں دوستوں، اس لیے محبت کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد